وہ غصہ آ گیا، کہنے لگا پیچھے ہٹ، تجھے نہیں پتہ یہ میرا گھر ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا ایسے نہیں اندر جانے دوں گا۔ آوازیں بلند ہو گئیں، اندر جب آواز گئی تو ماں باہر آئی تو آ کے دیکھتی کیا ہے کہ سامنے تو اس کا خاوند کھڑا ہے۔ کہنے لگی ربیہ بیٹا پیچھے ہٹ جا، یہ تیرے ابا جی ہیں، یہی اسی گھر کے سربراہ ہیں۔ خیر وہ تو چلے گئے مسجد میں، نماز کا وقت تھا، یہ اندر گئے، کھانا پانی وغیرہ لیا تو پہلا سوال کیا کیا، یہ نہیں پوچھا کہ یہ 20-25 سال تیرے کیسے گزرے، کوئی مصیبت تو نہیں آئی، نہیں۔ کہنے لگے 30,000 دینار دے کے گیا تھا، وہ کتنے نہیں؟ اب بیوی سے پوچھ رہے ہیں، کہا 30,000 دینار دے کے گیا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، مسجد میں جائیں، نماز پڑھ کے آئیں، جب واپس آئیں گے نا تو میں نے بڑی اچھی جگہ ان کو محفوظ کیا ہے، وہ ضائع نہیں کیے تیری رقم کو۔ خیر یہ اٹھے گئے مسجد کے اندر، نماز پڑھی، نماز جا کے پڑھ لی نا جب، تو نماز کے فوراً بعد مسجد کے اندر نا ایک خوب رو نوجوان، جبہ اس نے پہنا ہوا ہے، سر پہ بڑی اچھی دستار پہنی ہوئی ہے، اور اس وقت نمازیوں کی حالت یہ نہیں ہوتی تھی کہ 4 نمازی مسجد میں ہوں، نہیں، مسجد لبالب بھری ہوئی ہوتی نمازیوں کی۔ یہ پیچھے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ بڑا خوب رو نوجوان ہے، بڑی کڑکدار آواز میں، اچھی آواز میں نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے خطاب سنا، خطاب سن کے آنکھوں میں جھڑی لگی ہوئی آنسوؤں کی، اور ساتھ بیٹھے شخص سے پوچھتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضور کے فرامین کس انداز میں بیان کر رہا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے کہ عام مسجد نہیں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہے؟ یہ کون بچہ ہے، یہ کون خوب رو نوجوان ہے کہ عام ممبر پہ نہیں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے؟ میں تو جوں اس کی آواز اپنے کانوں میں سن رہا ہوں، مجھے تو روح کی تسکین مل رہی ہے۔ تو ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت امام مالک بولے بابا آواز اونچی نہ نکال، یہ ہمارے استاذ ہیں، آواز اونچی نہ نکال، یہ ہمارے استاذ ہیں، ان کے بارے میں ادب سے بات کرو کہ یہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے۔ کہا اچھا یہ تو بتائیے یہ ہیں کون، ان کا تعارف کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک نے کہا یہ عبد الرحمن کا کوئی شخص ہے، کوئی بزرگ ہے، ان کا بیٹا ربیہ بن عبد الرحمن ہے جو مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیثیں سنا رہا ہے۔ تو وہ وہیں سے اٹھے اور اٹھ کے گھر پہنچے، گھر زوجہ کو دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ تو زوجہ سمجھ گئی، کہنے لگی لگتا ہے تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ جس کو مسجد نبوی میں ممبر رسول پہ نبی کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھ کے آئے ہو، وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا 30,000 ہے جو تو مجھے دے کے گیا تھا، میں نے تیرے بیٹے پہ لگا کے اسے حدیث کا امام بنا دیا ہے۔ کتنی کوشش کر رہے ہیں، میں اس چیز کا پہلے کہہ چکا ہوں کہ دنیاوی مال، دنیاوی تعلیم ہم بالکل اس کے خلاف نہیں، لیکن یار جتنی تگو دو تم اس کے لیے کر رہے ہو، مجھے بتائیں تو صحیح، کیا ایک کتاب بھی وہ ایسی ہے جو قبر کے اوپر جا کے پڑھنے سے تمہیں اس کا اجر مل جائے گا؟ کیا دنیا کے اندر ہی فقط رہنا ہے یا آخرت کا بھی کوئی سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ نماز بھی پڑھو، ساتھ سکول کی تعلیم بھی دو۔ میں تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، ہم نے یہ اعلان کرنا بند کر دیا ہے کہ مسجد میں بچوں کو قرآن کے لیے بھیجیں، قرآن پڑھنے کے لیے، اور میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ میں کیوں بند کر رہا ہوں، کہ سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر کتنی بھاری فیسیں دیتے ہو، اور پھر جب صبح سکول کا وقت ہوتا ہے بچے کو نہلاتے ہو، اچھے کپڑے پہناتے ہو، یونیفارم دیتے ہو، اور پھر جناب لے کے اس کا بیگ خود اٹھایا ہوتا ہے اور اس کو لے کے باہر روڈ پہ کھڑے ہوتے ہو کہ ابھی گاڑی آئے گی، جن کی گاڑی نہیں آنی ہوتی ان کو پھر خود چھوڑ کے اسکول میں آتے ہو۔ لیکن یار یہ مسجد، یہ قرآن کی تعلیم، یہ دین کی تعلیم کیا اتنی تمہارے نزدیک معنی نہیں رکھتی کہ اس کے لیے روزانہ 2 وقت مساجد کے اندر اعلان ہوتا ہے، اور پھر بھی آپ کا بچہ اگر نہ پہنچے تو اگلے دن کہہ دیتے ہو قاری صاحب بچے نو آکھیا جے کچھ نہ بس کل ویسے ہی وہ دی طبیعت نہیں سی ٹھیک، وہ ستیا سی۔ تو ہم اگر سویا ہوا بھی ہو صبح اٹھا کے اسے چھتی کر، تیاری کر، تیرے نہیں پتا اتنی فیس دینے، ارے وہاں فیس بھی دیتے ہو اور اتنی تگو دو بھی کرتے ہو،
کیا رب کا دین، کیا رب کا قرآن، کیا محبوب علیہ السلام کے فرامین بتائے ہوئے طریقے اتنا معنی بھی نہیں رکھتے کہ اپنے بچے کو خود اٹھائیں، اسے وضو کرائیں، اگر کپڑے صاف نہیں اس کی ماں سے کہیں کہ اس کو اچھے کپڑے پہنا؟ یہ کوئی دنیا کی تعلیم لینے نہیں جا رہا، یہ وہ تعلیم لینے جا رہا ہے جس دن میں مر جاؤں میں قبر کے اندر لیٹا ہوں گا، میرا بیٹا اگر دنیا پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا رب قبر میں مجھے راحت نصیب فرمائے گا۔ کیا ہم نے کبھی اتنی کوشش کی؟ کیا ہم اس کے لیے تگو دو کر رہے ہیں؟ کیا اس زندگی کے لیے جو زندگی ہمیشہ دائمی ہمیشہ کے لیے رہے گی، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ تو جھونکا ہے ایک ہوا کا، جب آئے گا تو ہم اڑ جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہ کتنی اہم ہے، ضروری ہے، اور اس زندگی کے اندر موت نہیں، اس زندگی کے اندر کسی کی سفارش نہیں۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہوتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد سارے عزیز رشتہ دار دوست احباب اس کے ساتھ زندہ رہنے، اس کے ساتھ جینے کی قسمیں کھانے والے، وہ نواسے نواسیاں، وہ پوتے پوتیاں، وہ اس کے سارے عزیز جو اس کی جان جیتے تھے اس پہ مٹی ڈال کے واپس پلٹ آتے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں پھر اس کی قبر کے اندر رجل، ایک آدمی داخل ہوتا ہے، ایک شخص داخل ہوتا ہے، اور اس کا لباس سفید ہوتا ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، وہ بڑا خوبصورت شخص اس کی قبر میں آتا ہے۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ فوت ہونے والا اس کو دیکھتا ہے، دیکھ کے حیران ہوتا ہے، کہتا ہے میرے وہ عزیز آج چھوڑ کے چلے گئے، وہ جن کو شام کو کہانیاں نہیں سناتا تھا، آج میرے پوتے میرے بنا سونے والے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، وہ جن کو میرے بنا کھانا کھانے کی عادت نہ تھی، میرے بیٹے مجھے یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے، مجھ پہ مٹی ڈال کے گئے، اور میری قبر میں آ کے مجھے سکون دینے والے، میری قبر کی وحشت کو دور کرنے والے، تو کون ہے؟ تو جو یہاں پہ آیا ہے اور مجھے آگے تسلی دے رہا ہے، پریشان نہ ہو میں آ گیا ہوں، حیران نہ ہو میں آ گیا ہوں، اور مجھے تسلی دینے والے بھلا بتا تو صحیح تو میری قبر میں کیوں آیا، جن کو پوری زندگی مال کما کما کے کھلاتا رہا، آج تو وہ تو مجھے چھوڑ کے یہاں چلے گئے ہیں، میرے ساتھ قبر میں آنے والا تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں تیری وہ ایک نیکی ہوں جو تو نے اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا میں ادا کی ہوئی تھی۔ فرمایا وہ اعمال صالحہ ہیں جو ایک شخص کی صورت میں اس کی قبر میں بھی جا کے اس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں غم نہ کر، تو قبر کی وحشت کے اندر مبتلا نہ ہو، آج تیری قبر کے اندر تجھے راحت پہنچانے کے لیے رب نے مجھے تیرا مسیحا بنا کے بھیج دیا ہے۔ سامعین زیت شام، دنیا کا مال کمائیں، دنیا کی نعمتیں حاصل کریں، رب سے دعائیں کریں، سارے کام کریں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، جج، وکیل بنائیں، کوئی منع نہیں کرتا، کیونکہ ان کی بھی ضرورت ہے معاشرے کو، بیماری ہو تو ڈاکٹر علاج کرے گا، اگر مقدمہ ہو تو وکیل لڑے گا، فیصلہ ہو تو جج کرے گا، ہر ایک شخص کی معاشرے کے اندر ضرورت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن کیا ہی بات ہے، بیٹا ڈاکٹر ہو ساتھ متقی بھی ہو، بیٹا انجینئر ہو ساتھ متقی بھی ہو، بیٹا اگر جج یا وکیل ہو ساتھ مصطفیٰ کریم کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرنے والا بھی ہو، خدا کی قسم دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو قبر کے اندر فقط اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ابھی میرا بیٹا اٹھے گا، ابھی میرا بھائی اٹھے گا، ابھی میرا دوست اٹھے گا اور اٹھ کے میرے لیے کچھ پڑھ کے رب سے میری مغفرت کی دعا کرے گا، اس شخص کو ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح، جیسے ڈوبتا ہوا شخص تنکوں کی تلاش میں ہوتا ہے، کوئی آئے جو مجھے بچا لے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام نے فوت ہونے والا بھی اپنی قبر کے اندر اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے،
کاش کچھ ثواب آئے اور میں اس جہنم کے گڑھے سے بچ جاؤں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے اور اپنی یہ ذہن میں رکھیں، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں پہ نہیں کہ وہ ایسا ہے، دوسروں میں عیب ڈھونڈنے میں زندگی گزار رہے ہو، اس کی قبر میں جواب آپ نے نہیں دینا۔ ہاں اگر دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے نا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو دوسرے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ اپنے لیے تو اچھا اور دوسرے کے لیے گڑا کہ وہ اس میں گرے، نہیں، بلکہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ خود جنت میں جانا چاہتے ہیں تو دوسرے کے اگر کوئی برائی کر رہا ہے، عیب ہے اس کے اندر، ان کو کنٹرول کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ کام اس سے بچ جاؤ۔ اور اگر یہ نہیں نہ کر سکتے تو پھر اس کے عیب نہ نکالو، اس کی چغلیاں نہ کرو، اس کے دکانوں تھڑوں پہ کھڑے ہو کے اس کا تماشا نہ بناؤ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج جو کسی کے عیب ڈھانپتا ہے وہ رب ستار العیوب ہے، کل قیامت کے دن رب اس کے عیبوں کو ڈھانپ لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔